ابتدانی گزارش کروں گا کہ آپ احباب ذرا آگے آگے تشریف لیں. جگہ بہت ہے ابھی حال میں. اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھیں محمد حسب دستور ابتداً گزارش کروں گا مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کے اہلیہ، ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین، خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد. اس دعائیہ فکرے کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پروردگار عالم جن میری بہن بیٹیوں کی گودیں ابھی بھری نہیں ہیں، حسین کے جوان کا صدقہ پانے والے ان کی گودیاں آباد کر دیں. عزیز و اولاد ایک عظیم نعمت ہے. جہاں اولاد ایک عظیم نعمت ہے، وہاں ماں باپ کی ذمہ داری بھی عظیم ہے. یہ جو ہم اور آپ فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بچے بھی آ کے بیٹھتے ہیں. یہ احسان ہے ہماری ان ماؤں کا جنہوں نے ہمیں شکم میں رکھ کے حسین حسین کیا. عزیزو، جہاں والدین کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں اولاد کی بھی ذمہ داری ہے. اولاد کی بھی ذمہ داری ہے. میرے سامنے نوجوان تشریف فرما ہے جن کے والدین زندہ ہیں. پروردگار عالم ان کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے چلے گئے ہیں پروردگار عالم ان کی بخشش فرمائے. عزیزو، آپ نے ماں کا حقوق تو بہت سنے ہوں گے کہ ماں کے یہ حقوق ہیں، تو یقیناً ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر باپ کے بھی چند حقوق ہیں. بیٹے پر باپ کے بھی چند حقوق ہیں. اس سلسلے میں کلام مجید کے اندر مختلف بیٹوں کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے. لائق بیٹے بھی قرآن میں تذکرے میں ہیں، نالائق بیٹے بھی قرآن کے تذکرے میں. ایسے نالائق بیٹے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو زحمتیں پہنچائی، بھائی کو قتل کر دیا، جناب آدم روتے رہے، باپ کو زحمت پہنچائی اور اسے ایک عظیم عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. ایک شخص حضور سرور کائنات کی خدمت میں آیا،
مفہوم روایت جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا سرکار میں حضر الموت کے علاقے کا رہنے والا ہوں. یہ علاقہ یمن کی طرف ہے. میں یہاں مدینہ آپ کی طرف آ رہا تھا. مجھے پانی کی پیاس محسوس ہوئی. میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی. دور مجھے کنواں دکھائی دیا. میں وہاں پہنچا. جو ظرف میرے پاس تھا, مشکیزہ میرے پاس تھا, اس کو کسی چیز میں باندھا اور کنویں میں اتارا اور بھر کے میں نے اٹھا لیا. ایسے میں نے دیکھا کہ ایک شخص الٹا لٹکا ہوا اس کنویں کے پاس آیا. الٹا لٹکا ہوا آسمان سے, اور کہنے لگا کہ میں بہت پیاسا ہوں, مجھے پانی پلاؤ. حضور میں نے جب پانی اس کی طرف بڑھایا تو اسے پھر اٹھا لیا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ آیا. میں اپنی سواری پہ سوار ہو رہا تھا. اس نے پھر پانی کا مطالبہ کیا. میں نے پھر پانی اس کی طرف بڑھایا, اسے پھر اوپر اٹھا لیا گیا. 2-3 مرتبہ جو اس طرح ہوا تو پھر اس کے بعد میں نے توجہ نہیں کی. میں آپ کے پاس آ گیا. حضور مجھے یہ بتلائیے یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ قابیل ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور اپنے ماں باپ کو پریشان کیا تھا, ان کو زحمت پہنچائی تھی, ان کو غم پہنچایا تھا. پروردگار عالم نے اسے زنجیر سے الٹا آفتاب کے اندر لٹکا دیا ہے. قیامت تک وہ اسی طرح لٹکا رہے گا. ماں باپ کی عزت بہت ضروری ہے. کلام مجید میں بہت سارے فقرے ہیں, تاکیدن بھی ہے اور دعا یا فقرے بھی ہیں کہ دعا میں کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, پروردگار یوم حساب میں مجھے, میرے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دے. بہت سارے فقرے ہیں, بہت سارے فقرے. یہ تو ایک عام آدمی کی بات میں نے کہی. اب میں آپ کے سامنے ایک نبی کا قصہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. کشتی میں سوار ہیں, طوفان, پانی جمع ہو چکا ہے, کشتی سطح آب پر ہے کہ ایسے میں نوح کی نگاہ اپنے بچے کے اوپر گئی, اپنے لڑکے پہ پہنچی. آواز دی یا بنیا, اے میرے لال, ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. یہ کلام مجید کی آیت ہے. اس نے کہا نا میں نہیں سوار ہوتا, میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں. کہا آج کے دن کوئی شخص نہ بچے گا سوائے جو اس کشتی میں سوار ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ نوح اور اس کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا. نوح کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے, پالنے والے میرا بیٹا. جواب آیا نوح لیس من اہلک, وہ تمہارا اہل نہیں تھا. تو نوح کا بھی بیٹا ہو اور نافرمان ہو تو ڈوب جایا کرتا ہے. ایک اور نبی کا مختصر قصہ سنانا چاہتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد و آل. جناب یوسف خواب دیکھا. سورہ یوسف کلام مجید کا 12واں سورہ ہے, ترجمہ پڑھ لیجئے گا. خواب دیکھا کہ آفتاب و مہتاب اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. باپ نبی ہے, باپ سے آ کے خواب بیان کیا. باپ نے کہا میرے لال خبردار, یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا. وہ کسی صورت بھی ان کو اطلاع ہو گئی. انہوں نے ایک پکنک کا پروگرام بنا لیا اور یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے. لے جانے کے بعد ایک کنویں میں پھینک دیا. پروردگار عالم نے اس کنویں سے یوسف کو نکالا. وہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں, اور مصر کے بازار میں پہنچا دیا. بازار مصر سے
مصر کے وزیر اعظم جسے عزیز کہا جاتا تھا اس کے گھر منتقل ہو گئے. وہاں سے ایک واقعے کے ماتحت جیل چلے گئے اور اس کے بعد جیل سے رہا ہو کر مصر کے وزیر اعظم بن گئے. اور اس کے بعد انہوں نے جب ان کے بھائی آئے قحط کے زمانے میں اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، اور توبہ استغفار کی اور کہا ہمارے باپ کو بھی لے آؤ. چنانچہ جناب یعقوب اور ان کے 11 بیٹے اور یہ سب لوگ مصر منتقل ہونے کے لیے کنعان سے روانہ ہوئے. کنعان فلسطین کا ایک علاقہ ہے. مصر پہنچ آ رہے ہیں. یوسف وزیر اعظم ہے، باپ کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، ساتھ لاؤ لشکر بھی ہے، وزراء بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، افسران اعلیٰ و بالا بھی ہیں، سب ہیں. اب یعقوب دکھائی دے رہے ہیں سامنے سے کہ والد گرامی سامنے سے دکھائی دے رہے ہیں. اب یوسف سوچتے ہیں، یہ یوسف کی سوچ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں اترے یا نہ اترے. اس شش و پنج میں ہے کہ باپ کے استقبال کے لیے اترے یا نہ اترے. جھجک ہو رہی ہے، ذرا سی جھجک ہو رہی ہے. نبی ہے، جھجک ہو رہی ہے ذرا سی. بھائی ایک مرتبہ جھجک ہوئی اور یوسف اتر آئے. اس درمیان میں یوسف نے یہ محسوس کیا کہ ان کے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کوئی شے نکل گئی. باپ کا استقبال کیا، لے آئے. جب جبریل سے ملاقات ہوئی، کہا جبریل یہ کیا ہوا؟ کہا یہ جو جھجک تھی تمہاری ایک آنے واحد کے لیے، پروردگار عالم کو یہ گوارا نہ ہوئی، لہذا نور نبوت تمہاری نسل سے ہٹا دیا گیا. اور اب سلسلہ نبوت یہودا سے آگے بڑھے گا، تمہاری نسل میں اب کوئی نبی نہ ہوگا. صرف اتنی سی بات، ذرا سی جھجک ہوئی. تو عزیزو، میری مجلس میں جو نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ احترام انسان کو مقام عرفہ و اعلیٰ تک پہنچاتا ہے. بس ایک واقعہ تو نہیں ہے، ایک بات ہے. ایک عالم دین نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا، اب میں ان کا نام تو نہیں بتلا سکتا. کہنے لگا حیدر صاحب، میں کراچی کے ایک پوش علاقے کے اندر سالانہ مجلس پڑھنے گیا کسی صاحب کے گھر پر. تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹھک کے کمرے میں بٹھایا. ابھی مجلس شروع ہونے میں کوئی 5-7 منٹ کی دیر تھی کہ ایسے میں ان کے والد بزرگوار آئے. توجہ کیجیے گا فکرے پر. آ کے مولانا سے دعا سلام لی. اس کے بعد کہنے لگے قبلہ میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ حکم کیجیے. کہا آپ حقوق والدین پہ مجلس پڑھیے، حقوق والدین پہ مجلس پڑھیے. قبلہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ کاش آپ نے ادا کیے ہوتے تو آج فرمائش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. درود پڑھنا محمد و آل محمد. اب زندگی میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر میں امام معصوم کا ایک قول عرض کرنا چاہوں گا. امام معصوم کہتے ہیں روز قیامت 100 افراد ایسے کہ جو زندگی میں ماں باپ کے مطیع و فرما بردار تھے، وہ جب قیامت پہ اٹھیں گے تو نافرمانوں کے گروہ میں اٹھیں گے. اور لا تعداد ایسے افراد جو زندگی میں نالائق تھے ماں باپ کی زندگی میں، وہ جب اٹھیں گے تو ماں باپ کے فرما برداروں کے گروہ میں اٹھیں گے. ساحل نے کہا فرزند رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ کا وجہ یہ ہے
کہ وہ جو فرما بردار تھا اس نے جب خاک میں چھپا دیا تو وہ یہ سمجھا میری ذمہ داری ختم ہو گئی. اس نے اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیا، نہ کبھی ایصال ثواب کیا، نہ کبھی قبر کی زیارت کے لیے گیا، نہ کبھی یاد کیا. وہ قسمہ پرسی میں انتظار کرتے رہے کہ شاید ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہماری اولاد ہمیں کوئی ثواب بھیجے. کچھ نہیں. اور ایک وہ نالائق انسان تھا، جب ماں باپ چلے گئے تو اب اسے افسوس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی. اب اس نے ایصال ثواب کرنا شروع کیا. نتیجہ اس قسمہ پرسی میں جب ثواب پہنچتا رہا تو ماں باپ خوش ہو گئے، انہوں نے معاف کر دیا اسے، تو یہ اطاعت گزاروں میں شامل ہو گئی. تو عزیزو، جن کے ماں باپ جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں. اب وہ ایصال ثواب کی جب بات آتی ہے تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو جاتا ہے. بھئی یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ دیکھیے، میں کوئی ایسی بات نہیں بتلانا چاہتا کہ جس میں آپ مومنین کا کوئی خرچ ہو جائے. میں خرچ کی بات نہیں بتلانا چاہتا. میں یہ کہوں گا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، نہ یہ کہوں گا کہ سپارہ پڑھیے، نہ یہ کہوں گا سورہ فاتحہ پڑھیے، کچھ نہیں. میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں جس میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں نماز پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تسبیح ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، تعداد طے نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے. عزیزو، یہ ایک ہی عمل ایسا ہے جو میں بتلا رہا ہوں جو بارگاہ الہی میں غیر مشروط طریقے پہ قبول ہے. میں نماز پڑھوں 2 رکعت، نہ معلوم قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی. سورہ حمد پڑھا، خیالات ادھر ادھر تھے، نہ معلوم قبول ہوئی ہے تلاوت یا نہیں ہوئی ہے. قرآن پڑھ رہے تھے، ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی، فوراً سے پلٹ کے دیکھ لیا کہ کس کا ٹیلی فون ہے، نہ معلوم تلاوت قبول ہوئی. مگر جو عمل میں بتلا رہا ہوں وہ عمل غیر مشروط طریقے پہ قبول ہے، اور وہ عمل ہے صرف محمد و آل محمد پر درود کے پڑھنا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس میں جا رہے ہیں، وین میں جا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے ایک ہی مرتبہ، یہ نہیں کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ ہی اگر پڑھ لیا ہے تب بھی رات کو سوتے وقت جب بستر پہ جائیں تو کہ پالنے والے جو درود آج میں نے پڑھا اور اس کا جو ثواب تو نے مجھے عطا کیا ہے، انہی محمد و آل محمد کے صدقے سے میرے والدین کو پہنچا دے. ایک شاندار درود پڑھ دیں محمد. پروردگار میرے ہر سامع کو اس پر اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ باتیں فرش عزائے حسین پر ہمیں سننے کو ملی. دیکھتے دیکھتے ایام عزا کے 5 دن گزر گئے، 3-4 دن رہ گئے. طریقہ یہ رہا ہے کہ پہلی محرم کو رخصت مدینہ پڑھی جاتی ہے، دوسری محرم کو ورود کربلا پڑھا جاتا ہے، 3, 4 اور 5 تاریخ کے 3-4 تاریخ کو حسین کے کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے. عجیب صحابی تھے، عجیب صحابی. جب گھوڑے سے گرتے تھے اور حسین جاتے تھے، زانوں پہ ان کا سر رکھتے تھے، تو اگر دم ہوتا تھا تو آنکھ کھول کے ایک سوال پوچھتے تھے حسین سے. کہتے تھے وفائی تو یا ابا عبداللہ، فرزند رسول میں نے آپ سے وفا کی ہے.
یہی فکرہ سن کے حسین کہتے تھے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو۔ اور پھر ہمارے یہاں 5 تاریخ سے عام طور پر خانوادہ عصمت و طہارت کے شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 6 تاریخ کو عام طور پر میں نے سنا یہی ہے کہ حسین کے 18 برس کے لال کا تذکرہ۔ حسین بہت چاہتے ہیں، اور حسین سے زیادہ زینب چاہتی ہے۔ من جانب کوفہ سواریاں چل رہی ہیں، ایک مقام پر حسین نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے ہیں۔ اس منزل کا نام منزل سالویہ ہے۔ صبح کی نماز کے بعد، رات کو قیام کیا ہے، صبح کی نماز کے بعد آفتاب جب تھوڑا سا بلند ہوا، حسین ابن علی ایک مسند پہ تشریف فرما ہوئے، بہن بھی پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، خیمے کے دروازے پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر آئے اور کہا بابا میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے لال کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا آپ ایک صحرائے لقودق میں کھڑے ہیں، آپ کے چاروں طرف خون پھیلا ہوا ہے، میں نے دیکھا صحرائی جانور آپ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، بابا میں نے دیکھا آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، بابا آپ کا دوسرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اور بابا آپ کی کمر ٹوٹ گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگے میرے لال یہ جو صحرا دیکھا ہے یہ میدان کربلا ہے، میرے اصحاب و انصار کے بہتا ہوا خون ہے، کوفے اور شام کے جفاکاروں کی فوجیں ہیں۔ علی اکبر جو ایک ہاتھ کا ٹوٹنا تم نے دیکھا میرے لال، وہ تمہارا بھائی قاسم ہے، جو کمر کا ٹوٹنا دیکھا میرے لال وہ میرا بھائی عباس ہے۔ یہ کہہ کے حسین خاموش ہو۔ شہزادہ نے کہا بابا وہ دوسرا ہاتھ آپ نے نہ بتلایا۔ حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، جانب صحرا چلنے لگے، شہزادہ پیچھے پیچھے ہے، کہنے لگے بابا وہ دوسرا ہاتھ نہ بتلایا۔ کہا علی اکبر آہستہ بولو میرے لال، پھوپھی پردے کے پیچھے کھڑی ہو، وہ تم ہو علی اکبر، وہ تم ہو۔ کربلا ہوئی، صبح عاشور ہوئی، شہزادے نے اذان دی، اس کے بعد فوج مخالف کی طرف سے کئی ہزار تیر بیک وقت چلائے گئے۔ جب یہ تیر باری ختم ہوئی تو حسین ابن علی نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا اور کہا تقدم ولدی، علی اکبر آگے بڑھو میرے لال۔ بس یہ فکرہ اصحاب نے سنا، تلواریں کھینچ کے حسین کے سامنے آ گئے، مولا ہمارے ہوتے ہوئے شہزادہ۔ اسی لیے جس طرح سے جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اس شہزادے کو اول شہید کہا جاتا ہے۔ اصحاب کی باری ختم ہوئی، انصار کی باری ختم ہوئی، اب اعزہ کی باری شروع ہوئی۔ اختلاف روایت ہے کہ اس شہزادے کو سب سے پہلے حسین نے بھیجا، یہ شہزادہ سب سے آخر میں ہے، مگر بہر صورت حسین ابن علی نے بیٹے کے ہاتھ کو تھاما، بہن کے خیمے کے سامنے آئے تو کنیز نے پردے کو ہٹایا، حسین خیمے میں پہنچے اور کہا بہن
تم نے زندگی میں جو کچھ کہا ہم نے اسے مانا ہے، تمہاری بات کو ہم نے کبھی رد نہیں کیا ہے۔ بہن آج میری خواہش ہے کہ علی اکبر کو جانے کی اجازت دے دو۔ تو کہنے لگی بھائی آپ حجت خدا ہیں، آپ زمانے کے امام ہیں، آپ حکم کریں میں بجا لاؤں گی۔ کہنے لگی جاؤ علی اکبر میرے لال، پھوپھی نے اس دن کے لیے تمہیں نہیں پالا تھا۔ شہزادے کو لے کے باہر آئے، کہا علی اکبر پھوپھی سے اجازت ملنا مشکل مرحلہ تھا، میں تمہارے ساتھ گیا، اپنی ماں سے جا کے خود رخصت ہو گیا۔ شہزادہ آیا، کہا اماں مجھے بابا نے اجازت دے دی، مجھے پھوپھی نے بھی اجازت دی، میں آپ سے رخصت ہونے کے لیے۔ تو کہنے لگی میرے لال جب پالنے والی نے اجازت دے دی میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ جاؤ باہر آئے، میں مزید رخصت تو نہ پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ آواز دی کوئی ہے میرے لال کی سواری کا لانے والا؟ کسی نے سواری کو سامنے کیا، لجا میں فرض کو تھاما، کہا میرے لال سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر کو سوار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، حسین ابن علی نے روز عاشور جب کسی بھی شہید کو روانہ کیا ہے تو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ بیٹے کو روانہ کرتے وقت، رخصت کرتے وقت آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اس آیت کی تلاوت کی، بیٹے کو سوار کیا۔ حسین بیٹے کو سوار کر رہے تھے کہ حسین کی نگاہ پسر سعد پہ پہنچی۔ تاریخ عاشورہ گواہ ہے کہ اس طرح کا فکرہ حسین کی زبان سے نہ نکلا، مگر بیٹا کیا جا رہا تھا کہ حسین ابن علی نے کہا یا ابن سعد خدا تیری نسل کو قطع کرے، تو نے میری نسل کو قطع کرے۔ شہزادہ میدان کے لیے چلا۔ اب عزیزوں منظر یہ تھا، چشم تصور سے دیکھیے کہ 18 برس کا میرا شہزادہ گھوڑے پہ سوار، 57 برس کا میرا امام پیچھے پیچھے۔ کچھ دور جا کے کہنے لگے بابا آپ کب تک میرے پیچھے آئیں گے؟ کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے میرے۔ تم نہیں جا رہے ہو علی اکبر، میری جان جا رہی ہے۔ شہزادہ میدان میں آیا، فاتح بدر و حنین کا پوتا ہے، بڑے مارکے کی جنگ کی، جہاد کیا، کہ ایسے میں سید الشہداء نے جو تناب خیمہ کو تھامے ہوئے کھڑے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے بہن اگر علی اکبر کی ماں اگر یہاں ہے تو اسے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کرے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب۔ میری شہزادی نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اے ہاجرہ اور اسماعیل کو ملانے والے، اے یعقوب اور یوسف کو ملانے والے، میرے لال کو پلٹا دے۔ شہزادہ آیا۔ عزیزو اب عالم یہ تھا کہ زرہ کی لڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے ہو چکے تھے، ہونٹوں کے اوپر پیاس کی وجہ سے خشکی تاری تھی۔ کہنے لگے بابا پیاس ماری دے رہی۔ کہا علی اکبر جاؤ، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں۔ شہزادہ پھر میدان میں آیا۔ عزیزو بس شہزادہ میدان میں آیا اور جو قتال شروع کیا تو پسر سعد نے آواز دی یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اسے گھیر لو۔ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، میرا شہزادہ فوجوں کے درمیان گر گیا
اور آواز دی گھوڑے سے کہتے ہوئے بابا علی اکبر کا سلام قبول کریں. حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے. بس عزیزو چند فکرے ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے. جب قریب پہنچنے لگے اور دور سے جوان بیٹے کا لاشا دکھائی دیا تو حسین میں چلنے کی طاقت نہ رہی, گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گئے. مقتل کے مقاتل کہتے ہیں وَوَضَعَ خَطِّهِ إِلَىٰ خَطِّهِ, علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا. وَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّةً, اور 3 مرتبہ کہا علی اکبر آنکھیں کھولو میرے لال, علی اکبر آنکھیں کھولو میرے لال. اور اب جو دیکھا حسین نے کہ بیٹے کا ایک ہاتھ سینے پر ہے, کلیجے پہ ہے, تو ہاتھ کو ہٹایا, دیکھا کہ برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے. ایک مرتبہ یہ عظیم امتحان تھا جو حسین نے دیا. آستینیں الٹ لی, ایک ہاتھ سے برچھی کے پھل کو تھاما, آسمان کو دیکھا اور کہا بسم اللہ و باللہ علی و بملت رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے برچھی کا پھل نکالا, میرا شہزادہ تڑپ کے اس دنیا سے چلا گیا. اب حسین بیٹے کے لاشے کو کیسے اٹھائے؟ ایک مرتبہ اپنا سینہ بیٹے کے سینے کے ساتھ لگایا, دونوں ہاتھ نیچے کی طرف لے گئے. آل رضا نے کہا بابا علی مشکل کشا علی, کڑیل جوان کی لاش اٹھاتے ہوئے. الہی سیدی و مولائی و ربی, خداوندہ ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو دامن زہرا میں جگاتا تھا. ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے آئے حسینہ آوائے حسینہ کی صدائیں. پالنے والے زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرمند. پروردگار اس روئے زمین پر جہاں جہاں عزائے سید الشہداء کا انعقاد ہے, مجالس ہیں, جلوس ہیں, ماتم ہے, پروردگار عزائے سید الشہداء کی اور عزاداروں کے لیے تو اپنی طرف سے خصوصی حفظ و امان عطا فرما. جو لوگ عزائے حسین کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ان منصوبوں کو ناکام کر دے, ان کی جمعیتوں کو پراگندہ کر دے, ان کے شیرازوں کو منتشر کر دے. پالنے والے میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو میری سیدانی کا صدقہ پوری فرما. وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما. ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما. ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.